ہمارے یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ایک عورت جس کی ایک یا دو یا تین شادیاں ہوئیں، ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں، تو اگر وہ نیک ہے جنت میں جائے گی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ جس کی دو یا تین شادیاں یا زائد شادیاں ہوئی ہیں کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے دوسری یا تیسری شادی کر لی، تو اب جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ نیک خاتون جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس نے اگر شادی کی تو وہ جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ اب بات ہے کہ اس نے دو یا تین شادیاں کی تو کس کے ساتھ ہوگی؟ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کی ایک، دو یا تین شادیاں ہو تو وہ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ عورت اس کے ساتھ رہے گی جس نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق ہوئے اچھا برتاؤ کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایسی عورت جس نے دو، تین، چار نکاح کیے ہیں، وہ اس کا شوہر جب فوت ہو گیا، اس نے اگلا نکاح کر لیا، اب وہ جب جنت میں جائے گی تو کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، اسے اختیار دیا جائے گا، جسے چاہے وہ اختیار کر لے، اور وہ اس کو اختیار کرے گی جو زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا، جس نے اس سے اچھا برتاؤ کیا ہوگا۔ پھر آگے حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے ہی سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ چوتھی اس بارے میں یہ تدبیر کی گئی کہ اگر سارے کے سارے شوہر حسن اخلاق میں اور ٹریٹ کرنے میں برابر ہیں تو ایک تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کر لے، اور چوتھا یہ ہے کہ آخری شوہر کو ہی ملے گی۔ اس حوالے سے مختلف تطبیقات ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ چار درجے احادیث کی روشنی میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کریم ان کے مطابق ہی جو حکم ہوگا وہ فیصلہ ارشاد فرمائے گا۔